الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں وہ چیزیں یعنی کہ وہ چیزیں جن چیزوں سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے وہ کام جن میں کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اگر کوئی شخص بے وضو ہو جائے یعنی کہ اس کا وضو ختم ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے، یہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پھر وہ سمجھ لیں کہ پورا دن ہی وہ وضو میں ہی رہے گا، یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک اجر والی بات ہے، ضروری نہیں ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، ضروری تو اس ٹائم ہی ہے جب نماز کے وقت ہو، لیکن افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اجر کی بات ہے، کہ فضیلت ہے کہ وہ وضو ختم ہو تو دوبارہ کوئی عورت ہے، کوئی شخص ہے، وضو کر لیں۔ جیسے یہ فضیلت آتی ہے حضرت بلال کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے جنت میں جب ان کو آخرت کی میں خواب کے ذریعے سیر کرائی گئی یا تو وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کہ میں نے آخرت میں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو کہا یہ حضرت بلال کی آواز ہے، یہ جو وضو کر کے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے اور وہ وضو میں رہتے تھے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو جنت میں سمجھ لیں حضرت بلال کے قدموں کی آواز چلنے کی سنائی گئی، اور وجہ کیا بنی؟ درجہ اس لیے بنا کہ حضرت بلال وضو میں رہتے تھے اور وضو کی 2 رکعات ادا کر لیا کرتے تھے نماز سے پہلے۔ تو یہ دیکھیں وضو کی کتنی برکات ہیں، کتنی فضیلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے آگے کچھ قدموں کی آواز چلنے کی سنی تو کہا گیا کہ یہ بلال کی آواز ہے قدموں کی، اور یہ اس کی وجہ، یہ سبب ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وضو کی وجہ سے جو وہ رہتے تھے۔ تو اسی طرح وضو کا دیکھیں کتنا اجر ہے، وضو میں رہنا، با وضو رہنا۔ اسی طرح اگر کوئی میت کو اٹھائے تو مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے کہ وہ کندہ میت کو جنازہ اٹھانے سے پہلے وضو کر لے، یہ مستحب عمل ہے، واجب فرض ضروری نہیں ہے، واجب اسی ٹائم ہے جب وہ نماز ادا کرے گا، لیکن ضروری ہے کہ وہ کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی کہہ کر لے، الٹی کر لے تو مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، پہلے بات آ چکی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن مستحب عمل ہے کہ وہ وضو کر لے۔ باقی یہ باتیں آگے ہم دیکھیں گے موضوع کے اوپر مسح کا جو مسئلہ ہے۔